بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام وائس آف لا میں محسن رضا ایک اور پروگرام اور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے, جو ایپیسوڈ ہے, وہ سیول رائٹس کے ریلیٹڈ ہے, جس میں فیملی کیسز بھی ہیں, جس میں ہمارے پاس پراپرٹی کیسز بھی ہیں. لیکن آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے سیول رائٹس کو, جس میں اسپیسیفکلی ہم ڈیل کریں گے وتھ اسٹے پروسیڈنگس. آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک کوٹیشن کو یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا جوناتھن کی, جو کہتا ہے ٹرو فریڈم ریکوائرز رول آف لا اینڈ جسٹس اینڈ اے جوڈیشل سسٹم ان وچ the rights of some are not secured by the denial of rights of others. کسی کو حق دلانا کسی کے حق کو مار کے دلانے میں بہت فرق ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ جسٹس کرنا ہے تو یہ بھی سیکیور کرنا ہے کہ اس جسٹس کے تحت کسی اور کے ساتھ انجسٹس نہ ہو رہا ہو. کسی کے ساتھ عدل کرنا کسی دوسرے کے ساتھ نہ عدل کرنے کے مترادف نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں, انصاف کرتے ہیں, تو انصاف نہ صرف کیا جائے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے. آج کی یہ امپورٹنٹ ایپیسوڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نہایت ہی ہمبل پرسنالٹی, ڈپارٹمنٹ آف لا کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر شیخ محمد عدنان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ وائس آف لا کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. تھینک یو. آج سر ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیول رائٹس کے بارے میں, جس میں فیملی رائٹس بھی آ جاتے ہیں اور جس میں ہمارے پاس پراپرٹی رائٹس بھی آ جاتے ہیں اور بھی بہت سارے رائٹس ہیں. لیکن آج کی یہ ایپیسوڈ ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں اسپیسیفکلی ہماری سیول رائٹس میں جو ہے وہ اسٹے پروسیڈنگس کے حوالے سے. تو اکثر لوگوں میں یہ بڑا کامن فکرہ جو یوز ہوتا ہے, اور ہر بندہ, مجھے نہیں لگتا کہ چاہے وہ جس ایج کا بھی ہو, وہ اس ورڈ سے جو ہے وہ واقفیت نہ رکھتا ہو کہ فلانی پراپرٹی کے اوپر یا اس گھر کے اوپر اسٹے آرڈر ہو چکے ہیں یا اسٹے ہو چکا ہے. ایون کہ جب بھی ہم کوئی پراپرٹی کو سیل اینڈ پرچیز کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں بھی جو سیلر ہے یا پرچیزر ہے, اس کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ بھی اسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے کہ آیا پراپرٹی کے اوپر کوئی اسٹے تو نہیں ہے, کہ اس پراپرٹی کے اوپر کوئی کورٹ کی پروسیڈنگس تو انیشیٹڈ نہیں ہے. تو یہ بہت کامن ورڈ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. کسی نے گھر کو سیل کرنا ہو, کسی پراپرٹی کو, چاہے وہ ایگریکلچر ہے چاہے وہ کمرشل ہے, تو دوسری جو پارٹی ہے, پرچیزر ہے, وہ اس کے بارے میں پہلے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ آیا اس کے اوپر کوئی اسٹے آرڈر ہے یا نہیں ہے. اور اسٹے آرڈر نہ صرف پراپرٹی کو بیچنے کے لیے بلکہ پراپرٹی آگے نہ بیچی جا سکے اس لیے بھی لیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے سر میرا, کیونکہ جنرل پبلک کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں انفیکٹ بہت شکر گزار ہوں آئی ایس پی ملتان کا اور ڈپارٹمنٹ آف لا کا, کہ جنہوں نے اس طرح کا ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہوا ہے, جس سے ہم لائرز کی جو انفارمیشن ہے اس کو انکریز کرتے ہیں. اور اس سے جو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہ ایک جنرل پبلک کو بھی ہو رہا ہے, کیونکہ ہم ایپیسوڈ میں وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے, جس سے جنرل پبلک کو بھی بینیفٹ ہوتا رہے. تو سر میرا سب سے پہلا کوشچن آپ سے ہے کہ یہ بیسیکلی سر اسٹے ہے کیا, اس کے کیا لغوی معنی کیا ہیں, اور لا کے اندر اسٹے سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھیں, تھینک یو. سب سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اکثر اسٹوڈنٹس اور جنرل پبلک کے اندر اس کے بارے میں بہت سے کوشچنز ہوتے ہیں, اس کے پروسیڈنگ کے حوالے سے, اور اس کی جو بھی تکنیکی یا لیگل جو بھی ہماری ایڈوائس کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ اسٹے کے لغوی معنی کیا ہے. اسٹے کے لغوی معنی ہے ٹو اسٹاپ یا سیز, کہ کہیں جو بھی چیز ہے وہ اسٹاپ ہو جائے اور سیز کر دینا. اب اگر ہم لیگل ورڈ میں دیکھیں تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اسٹیٹس کو. اسٹیٹس کو کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ سیم ایز اٹ, کہ جون سی سچویشن جہاں ہے وہیں پر رک جائے, اور اس کے جب تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا تو اس کو آگے پروسیڈنگ نہ کی جائے. تو سر یو مین سر عدنان صاحب کے اسٹیٹس کو جو ہے وہ چیزوں کو وہیں روک دیتا ہے, کہ اگر ایک پراپرٹی کی اگر کوئی دیوار بلٹ ہو چکی ہے یا جس حد تک وہ بلٹ ہو چکی ہے, تو اگر اسٹیٹس کو ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ کنسٹرکشن کنٹینیو نہیں کر سکتے. مطلب جو پراپرٹی جس کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن کو مینٹین رکھنے کو ہم اسٹیٹس کو کہتے ہیں. ویری ویل سر. سو میرا عدنان صاحب آپ سے سوال ہے کہ اسٹے کو ہم کیسے اویل کر سکتے ہیں, مطلب ہم کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ نے بڑی ڈیپ کوشچن پوچھ رہے ہیں, تو لیکن اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اسٹے, سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹے کو کون سا قانون ڈیل کرتا ہے. جہاں بھی ہمارے سیول رائٹس ہوں
प्रॉपर्टी राइट्स हों, वहाँ पर हमारा सिविल प्रोसीजर कोड मौजूद है 1908 का। वो वहाँ पर ये बात करता है हमारा सीपीसी के अंदर ऑर्डर 39 रूल 1-2 हमारे स्टे प्रोसीडिंग को डील करता है। वहाँ पर बताया गया है कि स्टे किन हालात में लिया जा सकता है और स्टे की लेने की वजूहात क्या होंगी जिसके कोर्ट आपको अलाउ करे कि आपको स्टे दिया जाए। अब वो वजूहात क्या हैं? वो ये हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई इमीडिएट डैमेज होने का ख़तरा है, ठीक है, कोई आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको आपको डिस्पोजेशन होने का ख़तरा है, डिस्ट्रक्ट होने का ख़तरा है, या कोई ऐसी आपको इमीडिएट थ्रेट है कि आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, या अगर ये इस प्रॉपर्टी पर कोई सम सॉर्ट ऑफ एक्शन अगर हो गया तो वहाँ पर आपको इररिपेरेबल लॉस होगा। अब लॉ में इररिपेरेबल लॉस होना इसकी कंडीशन है कि ऐसा नुकसान जो नाकाबिल तलाफ़ी हो, ये किसी सूरत में उसकी तलाफ़ी ना हो सकती हो। आपकी इररिपेरेबल लॉस सबसे बड़ी कंडीशन है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जब आप कोर्ट को हम अप्रोच करते हैं तो अक्सर हमारे जो क्लाइंट्स हैं या हमारे जो वकरा भाई हैं, वो ये अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा, हमें स्टे नहीं मिला, अदालत ने स्टे नहीं दिया। क्योंकि वहाँ पर हमने स्टे इस वजह से नहीं मिलता अक्सर केसेस में कि हम अपना केस सही तरह पुट नहीं कर सकते कि हमें जो इमीडिएट थ्रेट क्या है और हमें उससे लॉस क्या होगा। ये हमें वहाँ पर सेटल करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। गालबन से जो ये वर्ड यूज़ किया जाता है अमूमन कि मिज़ान सहूलत, इसके साथ एक वर्ड यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कि आपके पास उम्मीद भी है कि आप ये केस विन कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली स्टे ऑर्डर का जो मैंने पढ़ा या जो मैंने सुना, उसका पर्पस ये होता है कि प्रोसीडिंग में कि आप प्रॉपर्टी को जब तक मतलब आगे एलिनेट आप नहीं कर सकते जब तक आपकी इसकी ओनरशिप आपको वाजे ना हो जाए या क्लैरिटी ना आ जाए। तो इसका एक गोल ये भी हो सकता है कि आपके पास ये चांसेस भी हैं कि आप कल को विन भी कर सकते हैं। अब ये डबल एज स्वॉर्ड टाइप हो सकता है कि दो-धारी तलवार, आप एक प्रॉपर्टी पे स्टे ले लेते हैं जो प्रॉपर्टी कल को आपको मिल भी नहीं सकती। तो आई थिंक कोर्ट ऐसी ही केसेस में शेख साहब मेरा आपसे सवाल है कि आपको स्टे देता है जिसमें आपके पास चांसेस भी होते हैं केस को विन करने के। जी क्या ऐसा ही है या सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है ये? जी नहीं, ये एक पर्सपेक्टिव के तौर पे लिया जा सकता है। हाँ, कोर्ट उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। अगर जैसे आपने बात की अगर ट्रांसफ़र करने से रोकने के लिए, अब इसमें हम देखेंगे स्टे की काइंड्स को। स्टे की काइंड एक तो होती हैं कि टू स्टेटस को कर देना कि जो चीज़ जहाँ पर है उसे पूरा किया जाए, या एक होती है डायरेक्टिव कि कोर्ट डायरेक्शन दे देती है कि आप स्पेसिफिक काम करें। फॉर एग्जांपल कोई पुल तोड़ रहा है, उसने थोड़ा सा पुल तोड़ दिया, तो अगर स्टे दे देंगे तो वो तो जो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो रुक जाएगी। तो वो उनको कहेंगे कि जितना आपने तोड़ा उसको फिलहाल आप दोबारा जोड़ के दोबारा उसको रिपेयर कर दें, जब तक इस कोर्ट का डिसीजन नहीं होता आप इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। या कोई रास्ता है, पब्लिक का रास्ता है, उसको ब्लॉक करना शुरू किया था, हम कोर्ट के पास चले गए कि ये ब्लॉक कर रहे हैं, तो जितना ब्लॉक किया होगा वो कोर्ट कहेगी कि इसको फिलहाल ब्लॉकेज ख़त्म करो। जब तक हम दोनों की कंटेंशन को सुनेंगे, अगर केस आपका ठीक हुआ कि आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, तब हम इसको आपको इजाज़त देंगे ब्लॉक करने की। उसके अलावा एक नेगेटिव स्टे भी होता है। ये सर जी शेख साहब, ये आप टाइप्स बता रहे हैं कि जी। अच्छा, बेसिकली इसकी सर है टाइप्स कितनी है स्टे ऑर्डर्स? टाइप्स इसकी बेसिकली 3 हैं। अगर हम इसको क्लासिफिकेशंस में ले सकते हैं। अगर हम इसको टाइप्स में लेंगे तो टाइप्स में इसकी भी 3 ही हैं। एक है एड इंटरम, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट इंजंक्शन। इनमें क्या क्या डिफरेंस है एड इंटरिम में, टेम्परेरी में, परपेचुअल या परमानेंट इंजंक्शन में? ये आपका क्वेश्चन मैं आपके लास्ट क्वेश्चन से कनेक्ट करूँगा कि हम कैसे स्टे हासिल कैसे करते हैं। तो इसको ये है कि जब हम
کوئی بھی ہمیں جیسے ڈسٹرکشن کا، ڈسپوزیشن کا، یا کوئی بھی ہمیں irreparable لاس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم کورٹ کو اپروچ کرتے ہیں. ہم نے کورٹ کو اپروچ کیا، ہم نے کورٹ کو کہا کہ ہمیں اسٹے چاہیے کہ یہ ہمیں irreparable لاس ہونے والا ہے. وہاں پر ڈیفینڈنٹ موجود نہیں ہوتا، وہاں پہ ڈیفینڈنٹ نہیں ہے، وہ اپنا کنٹینشن نہیں بتا پا رہا، کیونکہ ابھی آپ کے ڈیفینڈنٹ کو نہیں پتا کہ آپ نے کورٹ میں کیس پٹ کیا ہے. تو اس وقت کورٹ وداؤٹ نوٹس ایٹ انٹرم ایک اسٹے گرانٹ دیتی ہے، جس کی 15 ڈیز تک ہوتی ہے ٹائم لمٹ، کہ 15 ڈیز کے اندر آپ نوٹس کریں دوسری پارٹی کو بلائیں تاکہ دوسری پارٹی کا بھی پوائنٹ آف ویو لیا جا سکے. جو کیس ڈیٹ بائی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، اگر کورٹ اس میں آرڈر میں مینشن کرے کہ اسٹے از ایکسٹینڈیڈ. اس کے بعد جب دوسری پارٹی پریزنٹ ہوگی کورٹ میں، تو دوسری پارٹی کے پریزنٹ ہونے کے بعد ان کی کنٹینشن کے لیے ان سے جواب لیا جائے گا. تو تب وہاں پر ٹیمپریری انجنکشن اسٹارٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ ٹیمپریری انجنکشن کی اگر ہم نے بیسک سنا ہوگا اسٹے پہ سالوں سال پراپرٹیز پہ اسٹے چلتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیمپریری کی جو ہمیں سی پی سی بتاتا ہے کہ ٹیمپریری انجنکشن میکسیمم 6 منتھ یا 1 year تک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اب دوسری پارٹی بھی آ گئی، دوسری پارٹی کے نے اپنا ڈاکومنٹس بھی پیش کرے گی اور اپنے جو فی الحال اسٹے کے حوالے سے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ میرے اس ایکشن ہے وہ لیگل ہے، میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں، یا میرے اس ایکشن کرنے سے پلینٹف پارٹی کو کوئی irreparable لاس نہیں ہے، کوئی امیڈیٹ تھریٹ نہیں ہے. تو وہ اس اسٹے کو خارج بھی کیا، سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس ٹیمپریری جو انجنکشن ہے اس کے اوپر جو اسٹے ہے اس کو پرمنٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اب آگے جب تک کیس ڈیسیژن نہیں ہوتا، کیس کے حوالے سے جو آپ نے کورٹ کو اپروچ کیا ہے اس وقت تک اس پروسیڈنگ کو آپ وہیں پہ اسٹے کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ ہوتا ہے ایڈ انٹرم، ٹیمپریری اور پرمنٹ. اچھا عدنان صاحب، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے اور یہ لا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انتہائی اہم ہے کہ سی پی سی کے اندر کون سی پروویژنز ہیں جو کہ ہماری اسٹے آرڈر کی جو اپلیکیشنز ہیں یا پٹیشنز ہیں ان کو ڈیل کرتی ہیں؟ دیکھیں، اب اس میں ہم سوٹ کے ساتھ بھی سمپل اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اب سوٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ سمپل پہننے والا سوٹ نہیں، لا کی لینگویج میں ہم اس کو سوٹ کہیں گے. سوٹ کرتے ہیں کیس کو کرنا، دعویٰ کرنا. ہم کسی بھی دعوے کے ساتھ، فار ایگزامپل اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہم کوئی دعویٰ کرتے ہیں جسے ہم کانٹریکٹ کے اسپیسیفک پرفارمنس کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم کسی استقرار حق میں جا سکتے، سوٹ فار ڈکلیریشن آف رائٹس میں جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم سیپریٹ اپلیکیشن دیتے ہیں آرڈر 39 رول 1-2 کی، جس کے اندر ہم ان سے اسٹے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کورٹ کے ساتھ. بریک سے جانے سے پہلے ڈیئر آڈینس، بہت ہی مزے کا انٹریکشن اور بہت ہی مزے کا یہ جو سیشن ہے یہ ہمارا ایسے ہی چلتا رہے گا. ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کون سی ایسی پراپرٹیز ہیں جن کے اوپر ہم اسٹے لے سکتے ہیں. کل کو اگر آپ نے اسٹے لینا ہو تو یہ سیشن آپ کو بہت یوزفل رہے گا، بہت فائدہ دے گا. اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں، آپ سب آئی ایس پی ملتان آفیشیل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارا یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو سیشن ابھی چل رہا ہے. ہم شیخ صاحب کی طرف دوبارہ واپس جاتے ہیں. دان صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ ایسی کون سی پراپرٹیز ہیں یا ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر اسٹے ہم کورٹ سے لے سکتے ہیں؟ جی اب دیکھیں, ہم اس میں ڈفرینٹ ہیں کہ ایک تو آپ جو اسٹے ہے آپ اپنی ہی پراپرٹی پہ لیں گے. کسی فار ایگزامپل کسی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے, کسی کانٹریکٹ ٹو سیل, اگر دوسری پارٹی اس پراپرٹی کو سیل کرنا چاہتی ہے تو آپ اس حوالے سے بھی آپ اسٹے لے سکتے ہیں کہ دوسری پارٹی کو روکا جائے کہ وہ اس پراپرٹی کو فردر سیل نہ کرے کیونکہ میرا کانٹریکٹ آف سیل ان کے ساتھ ہو چکا ہے. پھر ہم کسی گورنمنٹ آفیشلز کوئی ایسا ایکشن کرنے جا رہے ہیں آپ کی پراپرٹی کے اگینسٹ جو آپ کے نزدیک آپ کو irreparable لاس دے گا. فار ایگزامپل ہم اکثر کیسز میں دیکھتے ہیں جی وابڈا والے جی میٹر کاٹنے آ گئے تو ہم ان کے اس ایکشن پر بھی اسٹے لیتے ہوتے ہیں. ہم فار ایگزامپل کوئی گورنمنٹ کی روڈ بن گئی ہے, آپ کی پراپرٹی بیچ میں آ گئی ہے اور آپ کے جو بھی گریوینس ہے وہ گورنمنٹ آفیشلز اس کو دور نہیں کر رہے تو آپ عدالت کے پاس اسٹے لینے آ جاتے ہیں. اچھا عدنان صاحب, تو مطلب گورنمنٹ پراپرٹی کے اوپر بھی آپ اسٹے لے سکتے ہیں؟ گورنمنٹ ایکشن کے اوپر, گورنمنٹ ایکشن کے اوپر آپ اسٹے لے سکتے ہیں, گورنمنٹ پراپرٹی کے اوپر نہیں لے سکتے. تو اس میں پھر جب آپ کیس فائل کرتے ہیں تو اس میں پارٹیز بناتے ہیں؟ جی ہم گورنمنٹ آفیشلز کو پارٹی بناتے ہیں. ہم اکثر فار ایگزامپل اب ڈفرینٹ کیسز میں ہم اگر ریونیو سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم پروونس کے ڈپٹی کمشنر کے بعد ہم تحصیلدار, پٹواری, ہم ان کو پارٹی بناتے ہیں. فار ایگزامپل اگر وابڈا کے خلاف ہے تو وابڈا کے آفیشلز کو پارٹی بناتے ہیں ہم اور وابڈا کو پارٹی بناتے ہیں. اگر یہ گورنمنٹ آفیشل کیونکہ آپ کے ان کے خلاف آپ نے اسٹے لینا ہے تو کورٹ اس میں مینشن کرے گی کہ آپ کو ہم فردر آرڈر تک ہم آپ کو یہ کام کرنے سے روکتے ہیں. اچھا عدنان صاحب, اگر اسٹے مل جاتا ہے پراپرٹی کے اوپر اور اگر آپ نے اگریوڈ ہیں اس اسٹے سے, اسٹے آرڈر سے آپ اگریوڈ ہیں, تو اس کو ختم کرنے کے لیے, ویکیٹ کرنے کے لیے کیا ریمیڈی اویلیبل ہے ایک اگریوڈ پارٹی کو؟ اب ایک ریمیڈی تو جیسے یہ ہے کہ ان کو نوٹسز مل گئے, انہوں نے پیش ہو کر اپنی کنٹینشن دے دی, لیکن اب جب پرمنٹ انجنکشن ہو گئی یا ابھی ایڈ انٹرم ہی چل رہی تھی, آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھائی آپ کے خلاف تو کیس ہوا ہے اور جو پرسکرائب ڈیٹ ابھی دور ہے, تو آپ آرڈر 39 رول 4 کے تحت آپ اپلیکیشن دیں گے کورٹ میں کہ اس اسٹے کو ویکیٹ کیا جائے, اس اسٹے کو آپ سسپینڈ کریں کیونکہ مجھے irreparable لاس ہوگا اس حوالے سے. تو وہ پھر آپ کے ڈاکومنٹس, کیونکہ سیول کیسز میں اتنے فیکٹس سے زیادہ آپ کے ڈاکومنٹس زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ نے ڈاکومنٹ سے ہی اپنی کنٹینشن دیتے ہیں, جس کے اندر آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر آپ کا ٹائٹل ڈاکومنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی آنرشپ کو کلیم کرتا ہے. جی تو یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے. تو آرڈر جو اس کا 39 کا رول 4 ہے وہ اس چیز کو ڈیل کرے گا کہ آپ اپلیکیشن دیں گے تو کورٹ اس پہ آپ کے اسٹے پہ کوئی آرڈر مناسب کر دے گی. اچھا عدنان صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور اپنی لائف میں دیکھتے بھی ہیں کہ اسٹے آرڈر ہونے کے باوجود بھی جو پارٹی ہوتی ہے جن کے اگینسٹ اسٹے آرڈر جاتا ہے تو وہ پھر بھی ان چیزوں سے باز نہیں آتے. بلکہ یہ جنرل پبلک کے لیے بھی میں یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کورٹ سے اسٹے لینے کے باوجود بھی اگلی پارٹی کو روک نہیں پاتے. اگر ہم نے اسٹے کسی کنسٹرکشن کے لیے لیا تھا تو وہ اپنی کنسٹرکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں, اگر کسی اور چیز کے لیے اسٹے لیا تھا کسی اور پرپز کے لیے تو اس کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں. تو میرا عدنان صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ آپ کورٹ سے اسٹے لے کے آتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی بلکہ وائلیشن ہوتی ہے, تو اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہوتی ہے؟ جی بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور ہماری جنرل پبلک کو یہ اس کا جواب ملنا چاہیے. کیونکہ اب دیکھیں نا, ہم اکثر کیسز میں اسٹے لے آتے ہیں, دوسری پارٹی اس کے اسٹے کی وائلیشن کر رہی ہوتی ہے تو آپ پولیس کو انوالو کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ریمیڈی کیا ہے. کیا پولیس کے پاس, یہ تو سیول کیس ہے, کرمنل ریمیڈی کی طرف تو ہم جا نہیں سکتے.
کرمنل ریمیڈی تو تب ہوگی جب کوئی کرمنل ایکٹ ہوگا. ہم یہی لا، یہی جو آرڈر 39 ہے، اس کا روٹ 2C کہتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہے، آپ کنٹیمپٹ آف آرڈر کورٹ میں موو کریں گے کہ ڈیفینڈنٹ نے اور جو ہمارے اپلیکیشن کا رسپونڈنٹ ہے اس نے آپ کے آرڈر کی وائلیشن کی ہے، تاکہ پھر کورٹ اس پہ ایکشن لے گی. کورٹ رسپونڈنٹ کو فائن کے ساتھ ساتھ اس کو امپریزمنٹ بھی کر سکتی ہے اگر وہ کوئی سیویئر قسم کی کرتے ہیں. اس کی امپریزمنٹ کی جو میکسیمم ہے 3 منتھ تک اس کو ڈیمیجز کے ساتھ ساتھ امپریزمنٹ بھی اس کو دے سکتی ہے. دس از اے ڈسکرپشن آف دا کورٹ کے آفٹر دا اینالائزنگ آف دا کنٹیمپٹ کہ کنٹیمپٹ کی سطح کیا ہے، کیا اس نے بالکل ہی آرڈر کو کس درجے کا ایکشن کیا. اچھا، میرا ایک بڑا کامن سا سوال ہے کہ ان کیس کہ کوئی پراپرٹی پرچیز کی جاتی ہے، سیل کی جاتی ہے، یا کسی بھی قسم پراپرٹی کے ریلیٹڈ کوئی میٹرز ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کامنلی کہ یہ اس پراپرٹی کے اوپر اسٹے ہے یا اسٹے نہیں ہے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے، کیسز ہم نے دیکھے ہیں جس میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو پراپرٹی ہم نے پرچیز کی ہے اس کے اوپر اسٹے ہوا تھا کورٹ کا. تو وہ اس ایسی صورتحال میں سر کیا ریمیڈی اویلیبل ہے، یا اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک لا کے اندر جنرل ورڈ ہے جو عام پبلک اتنا نہیں بہتر جانتی، جسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف کیوٹ ایمپٹر، جس کو ہم نے اکثر آپ جاتے ہوں گے روڈس پر کسی ڈفرینٹ پراپرٹیز پہ لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش. مشتری ہوشیار باش، مشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدار، یعنی خریدار کوئی بھی پراپرٹی خریدنے سے پہلے یہ دیکھ رہے، تسلی کر رہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے کہیں ڈسپیوٹڈ تو نہیں ہے، کہیں اس پہ اسٹے تو نہیں ہے، یہ لکھا کہیں ہو یا نہ ہو. ہر بائر کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جب وہ ایک چیز پرچیز کرنے جا رہا ہے تو وہ اس کی تمام طریقے سے اچھی طرح دیکھ بھال کر کے کرے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا اب بڑا ایڈوانس سسٹم ہو گیا کہ جب ایک پارٹی کسی سے اسٹے لیتی ہے کورٹ سے، تو وہ کورٹ کے اسٹے لینے کے بعد جو اس کا ریکارڈ جس ادارے میں موجود ہوتا ہے، چاہے وہ رجسٹرار آفس ہے، چاہے وہ پٹوار خانہ ہے، چاہے وہ آپ کی یہ جو کمپیوٹرائز سیکشن ہے، وہاں پر اس کا اندراج کروائے گا. آپ جب بھی پراپرٹی پرچیز کرنے لگیں تو آپ جو سیلر ہے اس سے کہیں کہ ہمیں اس ڈاکومنٹ کی ایک کاپی دے، تاکہ ہم انٹائٹلمنٹ ہے وہ اس کی کنفرمیشن ہو کہ کہیں اسٹے تو نہیں ہے، کیا آیا جس سے ہم خرید رہے ہیں کیا وہ یہ اسی کی پراپرٹی ہے، کوئی اس میں اور کو آنر تو نہیں ہے، جی ریئل آنر. یہ اس چیز کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ڈفرینٹ ڈسپیوٹ ہیں، ڈفرینٹ فراڈز ہیں، اس سے بچا جا سکتا ہے، اور ہماری جنرل عام پبلک ان فراڈ میں آ جاتی ہے اور کافی نقصان ہوتا ہے ان کو. اچھا سر، یہ شیخ صاحب ایک ورڈ یوز ہوتا ہے لوکس اسٹینڈائی. جی، لا اسٹوڈنٹس کی کلیئرٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے سر. اس کو کائنڈلی الیبوریٹ کریں گے کہ کورٹ میں جب کوئی ایک بندہ جاتا ہے تو اس سے کوسچن کیا جاتا ہے کہ واٹ از یور لوکس اسٹینڈائی، تو سر اس سے کیا مراد ہوتا ہے لوکس اسٹینڈائی؟ دیکھیں، اب لوکس اسٹینڈائی ایک لیٹن ٹرم ہے، اس پہ اندر ہماری 2 اس کی کنڈیشنز ہیں جسے ہم اسینشیلس کہتے ہیں کہ اگر یہ اسینشیلس پورے ہوں گے تو آپ کورٹ سے جا کے ریمیڈی لے سکتے ہیں. نمبر 1، کورٹ پوچھتی ہے آر یو انٹرسٹڈ پرسن، کہ آپ کو اس میں انٹرسٹ کیا ہے. جیسے میں فار ایگزامپل کورٹ کہے کہ اے بی کو پراپرٹی سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے اسٹے لینے آئے ہیں، وائی آر یو انٹرسٹڈ، آپ کا اس پراپرٹی میں انٹرسٹ کیا ہے، آپ کی انوالومنٹ کیا ہے. ہاں، پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا سیل کا کانٹریکٹ ہوا ہے، یا ہم پریمپشن ایکٹ کے تحت جسے ہم حق شفا کہتے ہیں، حق شفا کے تحت آئے ہوئے ہیں ہم. یا پھر دوسرا کوشچن پوچھیں گے آر یو ایگریڈ پرسن، کہ کیا آپ کو اس سے کچھ نقصان ہوا ہے. آپ بتائیں گے کہ ہاں مجھے نقصان ہوا، میری پراپرٹی ہے، اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں.
یعنی میری فار ایگزامپل جو پراپرٹی ہے اس سے مجھے ڈسپوزیس کر رہے ہیں, میری پراپرٹی کسی اور کے نام فراڈ سے ٹرانسفر کر رہے ہیں, میں اس کا وارث تھا, میرے نام یہ پراپرٹی آنی تھی, وہ نہیں آ سکی. تو ان تمام کیسز میں دو جو آپ کے انگریڈینٹ ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. آپ ایک یا تو آپ انٹرسٹڈ پرسن ہوں یا تو آپ ایگریوڈ پرسن ہوں, تو اسے ہم کہتے ہیں لوکل اسٹینڈ آئے. یا تو آپ انٹرسٹڈ ہوں یا ایگریوڈ پرسن ہوں, جی ان دونوں صورتوں میں ان کو ہم کہتے ہیں کہ لوکل اسٹینڈ آئی آپ کے پاس ہے. مینس کہ اگر یہ دو کنڈیشنز آپ کی پوری ہو رہی ہیں, جی دیٹس مین یو کین ناؤ فائل دا کیس, جی فائل یو کین گو فار دا کیس, یو کین فائل دا اسٹے آرڈر اینڈ یو کین انیشیٹ دا اسٹے پروسیڈنگس. میرا عدنان صاحب آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اگر اسٹے آرڈر ایک پارٹی کو مل جاتا ہے جی تو جو ایگریوڈ پارٹی ہے اس کے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہے, وہ کہاں جا کے اپنی اپیل جو ہے وہ فائل کر سکتی ہے؟ دیکھیے اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرماننٹ اسٹے مل گیا, اب اس کے بعد ریمیڈی ہو گئی, یعنی اس کے اگینسٹ فیصلہ آیا, اس آرڈر کو آپ چیلنج کریں گے ڈسٹرکٹ کورٹ میں, کیونکہ ہم نے سیور کورٹ سے اسٹے کیا تھا, تو سیور جو کورٹ ہے اس کی اپیلنگ جو ہمارے پاس فورم ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ. آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس کی اپیل کریں گے. اگر وہاں سے بھی آپ کو انصاف یا آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, اور ہائی کورٹ میں اس آرڈر کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. میرا عدنان صاحب آپ سے لاسٹ کوشچن ہے کہ ایک پارٹی اسٹے پروسیڈنگ کو انیشیٹ کروانے کے لیے اپلیکیشن کہاں دے سکتی ہے؟ مینس کہ اگر کوئی پراپرٹی ملتان میں ڈسپیوٹیڈ ہے اور لیکن جو پارٹی ہے وہ ریزیڈنٹ آف لاہور ہے, تو ہم کیس یا اسٹے کی اپلیکیشن کہاں پہ دیں گے؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور بہت انفارمیٹیو یہ کوشچن ہے. یہ عام پبلک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کورٹ کی جوریسڈکشن دو جوریسڈکشن ہوتی ہیں سیور کورٹ کی. تو سب سے پہلے آپ کا کوشچن کا آنسر ہے کہ سیور کورٹ میں وہ فائل کرے گا. دوسرا وہ یہ اس کوشچن سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ایک کورٹ سیور کورٹ کی دو جوریسڈکشنز ہوتی ہیں. جوریسڈکشنز ایک ہوتی ہے پیکیونری جوریسڈکشن, ایک ہوتی ہے ٹیریٹوریل جوریسڈکشن. پیکیونری جوریسڈکشن تو ہے کہ وہ کتنی مالیت کا کیس سن سکتے ہیں, یعنی پراپرٹی کی کتنی مالیت ہے یا کانٹریکٹ کی کتنی ویلیو ہے, اس حساب سے وہ کیس سننے کی ان کی پاورز ہیں. دوسری ہے ٹیریٹری. اب جیسے ملتان کی اگر جہاں ضلع ملتان ہے اس کی ٹیریٹری میں جتنے سیور کیسز ہوں گے وہ ملتان ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوں گے, کیونکہ پراپرٹی اور کاز آف ایکشن سبجیکٹ میٹر ملتان میں موجود ہے, تو ملتان کے سیور کورٹ میں آپ کو کیس کریں گے اور وہاں سے اسٹے لیں گے. irrespective of where the parties irrespective where the parties reside, where the subject matter and cause of action is arise. اچھا اس سے بڑا ڈفرینٹ ہے عدنان صاحب, جب ہم فیملی کیسز کو دیکھتے ہیں تو اس میں اگر وہ پلینٹف جو ہے وہ ایک لڑکی ہے, تو اگر اس نے کیس فائل کرنا ہوتا ہے تو جہاں پہ نکاح ہوتا ہے وہ وہاں پہ بھی کیس فائل نہیں ہو رہا ہوتا, چاہے نکاح ملتان میں ہوا ہو تو وہاں پہ نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ ریزیڈنٹ آف لاہور ہے تو وہ کیس لاہور میں فائل کرتی ہے. اس میں سر پہ کیا ڈفرینس ہے؟ اب اس میں ایک طرح کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ ملتان میں ہوا ہے, تو اس صورت میں سر کیا لا ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ لاہور میں فائل کرے؟ دیکھیں بات سنیں کہ ایک تو عام اسٹوڈنٹس کے لیے, ہمارے لا کے اسٹوڈنٹس اور عام جنرل پبلک کی یہ چیز دیکھنے کہ جو فیملی لا ہے اس کو ڈیل کرتا ہے تو مسلم فیملی آرڈیننس, وہ ایک اسپیشل لا ہے. اور اسپیشل لا ہمیشہ جہاں اسپیشل لا ہو وہاں پہ آرڈینری لا جیسے سی پی سی ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے, وہ پریویل کرتا ہے اسپیشل لا. تو وہاں پر یہ ہے کہ جو وومن ہے وہ موجود کہاں پر ہے اور کاز آف ایکشن اس نے کہاں بنایا ہے, سبجیکٹ میٹر نہیں کاز آف ایکشن. اگر اسی آپ کے جو کوشچن ہے اس کو ہم تھوڑا سا الٹرنیٹیو کر دیں, اگر جو ہسبینڈ ہے وہ کیس کرنا چاہے تو کہاں کرے؟ اب ہم نے پہلے کہا کہ جہاں لڑکی ہوگی رہائش پذیر ہوگی وہاں پہ وہ اپنے وہاں کے سیور کورٹ میں فیملی کورٹ میں جائے گی. اسی طرح جہاں پہ اگر مرد کرے گا تو اس کی یہ ہے کہ جہاں عورت ریزائڈ کر رہی ہے, جہاں ڈیفینڈنٹ ریزائڈ کر رہی ہے انسٹیٹیوٹ وہیں پہ کرے گا. تو ان تمام دونوں کنڈیشنز کے اندر جو ایک ایج ہے وہ ایک عورت کو دیا گیا. جی عورت کو دیا گیا. باقی انشاءاللہ آپ ایک اس پہ بھی ایک کریں جو فیملی لا کے پروسیڈنگس ہیں اس کے حوالے سے کہ مینٹیننس کے کیا کیسز ہوتے ہیں, ڈائیورس کا کیا
کیا طریقہ کار ہوتا ہے یا کیا لیگل پروسیڈنگز ہیں جو ایک نکاح کا جو کورٹ میرج کا جو کنسیپٹ ہے اس پہ کریں تو انشاءاللہ جنرل پبلک میں بہت انفارمیشن ملے گی انشاءاللہ. عدنان صاحب وائس آف لا کے توسل سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ٹاپک کے اوپر بات کریں, اس طرح کے سیشن جو ہیں وہ آرگنائز کریں جو جنرل پبلک ایڈوکیٹس کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہو, اور اس پہ انشاءاللہ ہم ابھی تک جیسا کام کرتے آئے ہیں اسے انشاءاللہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آئی ایس پی کا اور وائس آف لا کا کہ جس نے اس طرح کا پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کیا ہے جو نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفیشیل ہے بلکہ جنرل پبلک کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا جس میں ہم نے اسٹے پروسیڈنگ کے حوالے سے, سیول رائٹس کے حوالے سے بات کی, جس میں ہم نے دیکھا کہ سیول رائٹس کیا ہوتے ہیں, کتنی طرح کے ہوتے ہیں, اور سیول پروسیڈنگ میں اور اسٹے آرڈر کو ہم کیسے اویل کر سکتے ہیں ان کیس اگر اسٹے پروسیڈنگ کو وائلیٹ کیا جاتا ہے اور کنٹمپٹ آف آرڈر کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس کون سی ریمیڈی اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر اسٹے اپلیکیشن, اگر اسٹے پروسیڈنگز آپ کے ساتھ انیشیٹ ہو چکی ہیں تو اس کو ویکیٹ کیسے کیا جائے, اس میں کون سے لاز اپلیکیبل ہوتے ہیں, ان میں کون سے رولز لگتے ہیں, ان میں کون سے آرڈرز لگتے ہیں, یہ ہم نے دیکھا تھا. اور اس کے ساتھ امپورٹنٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ کورٹ کے اندر اگر آپ نے اسٹے کو گرانٹ کروانا ہے, اسٹے لینا ہے, تو کون سی کورٹس میں جا کے آپ اسٹے لے سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنا آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی. خوش رہیں, آباد رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد, آئی ایس پی پائندہ باد.